ذاکر علی جعفر علوی ان کے میں 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں. مولا ان کے درجات بلند کرے. ان کے گھر بار نہیں رہتے، ان کے نور نظر نہیں رہتے. ان کے گھر بار نہیں رہتے، ان کے نور نظر نہیں رہتے. دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے، سر نہیں رہتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. میں ایک دفعہ بولوں گا، زبان کے ساتھ دل بولا. آپ نے 5 دفعہ بولنا ہے، علی مولا، علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. اب آپ کے سامنے افتتاح فرمائیں گے علامہ کرامت باز حیدری صاحب آف کراچی. لے کے پھر پیغام غم ماہ محرم آ گیا. جاگ اٹھا محشر، زمین لرزی، فلک تھرا گیا. آ گئی چننے سند کے چاک روح فاطمہ، ثانی زہرا کو جب مہر میں لایا گیا. اس کو تھوڑا ادھر رکھے تاکہ وہ ہاتھ جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا جی. اللہم صل یہ خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھی خاندان. نعرہ تکبیر. بہت بڑے ہمارے مالک کا نام جس سے آل محمد بھی سجدہ کرتے ہیں. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہر میدان کی شان، وارث کل ایمان، مومن اور منافق کے درمیان ابدی پہچان. ولی جس کا نام سن کر مومن کا دل مچل جاتا ہے اور منافق کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھیے خاندان زہرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلات الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات. اللہم صلی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الھوی ان هو الا وحی یوحی. صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سر واجب الاحترام حاضرین گرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزیزان مظلوم کربلا، عشرہ محرم کی آج یہ دوسری مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. میں اپنے وعدے کے مطابق 7:30 سے بھی 5 منٹ پہلے آ گیا تاکہ میرے سامعین یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ لیٹ تھے. میں نے عرض کیا چونکہ مجھے اس کے بعد کربلا کا ہمیشہ پڑھنا ہوتا ہے
और ठीक 10:30 बजे मुझे वहाँ खड़ा होना होता है। इससे अंदाज़ा कर लें मुझे कितनी तेज़ जाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि मुतनज़मीन से भी मेरी अपील है कि मैं इंशाल्लाह आ जाया करूँगा और मुझे 7:30 बजे मिंबर दे दें। बहरहाल आज हमारा शान रिसालत उन्वान से ये अशरा मुहर्रम इंशाल्लाह जारी और सारी है। मैं आप हज़रात की मोहब्बतों का, मुरव्वतों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़तों के ताज नवाज़े लफ्ज़ों की सूरत में। अभी कायनात को पहला मुस्तफ़ा समझ में नहीं आया तो आखिरी मुज्तबा समझ में कैसे आया? अल्लाह को सलामत, मौला हुसैन आपको सलामत। आपकी हसीन दात मेरी सारी थक उतार देती है। मैं 5 अशरे पढ़ के ये छठा आपके पास आके पढ़ता हूँ, इससे अंदाजा कर लें। बहरहाल ये ताकत मेरा मौला देता है, ये उसी के पास सारे मामलात हैं, हमारे तो कोई औकात नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों, समझो, सोचो, फिरके का चश्मा उतार के, तासुब की ऐनक उतार के सोचे। अब मसला फिरके का नहीं है, जो वहां से आता पहुंचा देता हूं। मुझे सैयदा की इज्जत की कसम बाजू का ये भी पता नहीं होता आगे क्या कहना है, वही देते और मैं पहुंचा देता हूं और यकीन के साथ बैठता हूं कि मेरा ताल्लुक शहर इल्म के दरवाजे से है। इंसान का तबीयत से अकायद के साथ बड़ा ताल्लुक होता है। नहीं गौर किया तुमने? तबीयत का अकायद के साथ बड़ा ताल्लुक होता है। अगर आपने गौर कर लिया इंशाल्लाह आसमान पे जाएंगे, मेरे मौला ने चाहा। पहले भी आप कम नहीं, हुजूर आप तवज्जो फरमाएगा। अकायद का आज आपने पढ़ा नहीं तो मुझे महरूमी से महसूस हुई, आप तशरीफ फरमा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो, अकायद का तबीयत से बड़ा ताल्लुक है। तबीयत सलेमान हो, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। तबीयत सलेमान हो तो गुलामी रसूल पे दिल चाहता है। हाय हाय, अल्लाह सलामत। क्या जी सुभान अल्लाह। अकाज़ादी सदर, तबीयत सलेमान हो। अगले जुमले पे कोई जुबान चुप रहे तो फिर मैंने बीबी से भीख ही नहीं मांगी। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं अल्लामा ही नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो भीख कहता हूं। तबीयत सलेमान हो तो गुलामी नबी पे दिल चाहता है। और अगर बदनसीबी से तबीयत ही अबू जहल हो तो मोहम्मद अपने जैसा नजर आता है। अल्लाह अल्लाह पाक बीबी हमको सलामत, जनाब सईदा सलामत। अल्लाह अल्लाह। तबीयत सलेमान हो तो दिल चाहता है कि अपने नबी की गुलामी की जाए। और अगर तबीयत ही अबू जहल हो तो फिर तो कायनात की सबसे बड़ी हदसी रूहुल कुद्स से भी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने जैसे नजर आते। मेरे मुसलमान भाइयों, आप जानते हो हम ज्यादा अली अली क्यों करते हैं? हम पे इल्जाम लगता है जी शिया अली अली ज्यादा करते हैं, नबी का जिक्र नहीं करते। जो तारीख का नबी है उसका हम जिक्र नहीं करते, जिसे अली अपना मौला कहता है उसका रोज करते हैं। अल्लाह तो जब हमारे बिस्मिल्लाह, मेरे बुजुर्ग आते हैं, आप ये सलामत हैं, पाक भी सलामत। मुझे जनाब सईदा ज़हरा की कसम आदत में शामिल नहीं है, कोई साथ नारे वाला नहीं होता, परदेसी सा बंदा हूं, मौला पे यकीन रखता हूं, आप ही मेरा साथ देने वाले हैं। अल्लाह हमें मसनूई अंदाज से बताए। असली मिंबर पर बैठते हैं तो कोई अंदाज मसनूई नहीं होना चाहिए। तवज्जो फरमाएगा आप, मौला आपको सामने तवज्जो। तबीयत अबू जहल हो तो मुस्तफ़ा भी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने जैसे नजर आते हैं। आप मेरे मुसलमान भाइयों जानते हो हम क्यों अली करते हैं ज्यादा? मैं बताता हूं। हम इसलिए अली अली करते हैं, ये भी मोहब्बत नबी में हम अली अली करते हैं, क्योंकि 70 मरतबा, ये जुमला मेरा नहीं है, ना 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 ना, खुदा खाइन पे लानत करे, ये मेरे उस्ताद मोहतरम अमीन रूह इनकलाब खतीब शाम गरीबा सरकारा अल्लामा सैयद इरफान दराबी साहब मज़ल्लुल्लाह का ये जुमला है। 70 मरतबा मेरे नबी ने कहा, या अली तू मुझ जैसा है, मैं तुझ जैसा हूं, तू मुझसे है, मैं तुझ जैसा हूं। हम सजदे अली को इसलिए करते हैं कि 70 मरतबा नबी ने कहा है या अली तू मुझ जैसा है। एक मरतबा दिखा दो अली ने कहा हो कि मैं मोहम्मद जैसा हूं।
सलामत याद। एक दफा भी मेरे अली अलैहिस्सलाम ने जवाबन ये अर्ज नहीं किया कि मैं अपने नबी जैसा हूं। अब आपकी इजाजत से उस्ताद मोहतरम के इस तारीखी जुमले के बाद एक हकीराना सा जुमला मैं भी अर्ज कर लूं। तो सोचो ना मेरे मुसलमान भाइयों, जब काबे में आने वाला अली वलील्लाह ने कहता कि मैं नबी जैसा हूं, तो जिनका किसी जहद से पता ही नहीं है, तो जब हमारे मौला आपको सलामत रखे, सलावत पढ़ देना अले मोहम्मद पे बुलंद था। इंशाल्लाह कल मैं मिंबर पे तौरात ज़बूर इंजील लाऊंगा और इंशाल्लाह चारों किताबों से बात करूंगा। हूं मैं तालिबे इल्म, लेकिन मैं चारों किताबों से बातें करूंगा, क्योंकि जब मौला की बात हो ना तो फिर मौलवी की किताब का हवाला नहीं होना चाहिए। फिर मौला ही की बात तो जो है। लेकिन आज मुझे एक बात अर्ज करना है, आपकी पाकीज़ा समातों के लिए हदय कहना। पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो बन रहा है, ऑडियो बन रहा है, भागने का दौर नहीं है, हवा में तहलील होने का। रहूंगा जोश खिताबत पर, लेकिन माशाल्लाह आप इतने जोश में है कि मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं। वैसे भी बात जोर से हो ना हो, बात जरा जोरदार होनी चाहिए। सलामत में तो जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे मुतबर्रिक मुअज़्ज़म नबी हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी एक नबी का नाम लीजिए, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान को मद्देनजर रखकर किसी एक नबी, दी ओनली वन, 1,24,000 अंबिया मासबक में से किसी एक नबी का नाम लीजिए जिसकी अल्लाह ने जुल्फों की कसम खाई हो। मैंने आप जो सबसे बड़ी बात है, आप खामोश। हालांकि मूसा कलीमुल्लाह है और ईसा तो है ही डॉक्टर साहब रूहुल्लाह, लेकिन किसी के अल्लाह ने जुल्फों की कसम खाई हो, किसी के चेहरे की कसम खाई हो, किसी के चलने की कसम खाई हो, किसी के उठने की कसम खाई हो, किसी के जागने की कसम खाई। हद हो गई मुसलमानों, जो कपड़ा मेरे नबी के कंधे पे आ गया ना, अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, मुझे इस चादर की कसम जो तेरे कंधों पे है। हद नहीं मुसलमानों, अब भी कहते हो कि हम बुग़्ज़ नहीं करते। अरे जो नबी के कंधे पे चादर है वो तुझे नजर आती है, जो नबी के कांधों के सवार है वो तुझे नजर नहीं आते। अकल की बातें करो। बोलो सब अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन आपको सलाम। देखिए मेरे मुसलमान भाई, मैं आ रहा हूं अल्लाह के कुरान की तरफ से, क्योंकि जितनी गुफ्तगू होगी अल्लाह के पाक कुरान से। हम पे मत इल्जाम लगाएं कि शिया साहब इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन को नहीं मानते। हम उसे शिया ही नहीं मानते। सबर करना, हाँ, जुमले से मुतनाज़ा ज़हन न कर लेना। मैंने कभी जिंदगी को प्यारा किया ही नहीं अपने मौला से। आप मेरे मिजाज को जानते हैं, लेकिन मेरे एक आदत है कि मैं जहां अशरा पढ़ूं वहां के मुहब्बीन से और मुंतज़मीन से मुकम्मल राब्ता करके अपनी वाह वाह करवाने के लिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे दिल शिकनियां हों। और मैं चाहता हूं फासले कम हों, शिया सुन्नी भाई हम इकट्ठे हों काबा की हुर्मत के लिए। आप लोग कहते हैं कि हम सहाबा इकराम की इज्जत नहीं करते, हम सहाबा इकराम को नहीं मानते। अपने अल्फाज दुरुस्त कीजिए, अपने एतराज दुरुस्त कीजिए। हम सहाबा के गुलाम हैं, हाँ, अलबत्ता हम मुनाफिकीन को नहीं मानते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जो फरमाने के लिए जुमले पर कौन कहता है? लो जो कहता है मैं तो आपके नारों का भी इंतजार करता हूं। अच्छा, मैं इतना खूबसूरत जुमला आपकी पाकीज़ा समातों के लिए हदिया करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इसे कौसर की तरह आपके पाकीज़ा कुलूब में उतारा जाए। और ये मेरे खिले खिले हसीन बच्चे जो सामने बैठे हैं, जनाब सईदा ने सलामत रखे। अच्छा, अजीब मौइज़ा है। कुछ बच्चे आगे बैठ जाए ना, मौलवी साहबान तंग आते हैं, बच्चों को उठा दो, बच्चों को आगे बिठा दिया। अबे बाबा नहीं, आले मोहम्मद को मानता ही वो है जो बच्चा हो या बच्चा हो। पहले समझ लीजिए, फिर मैंने जुमला तो हदिया कर दिया। ये मेरी कौम का सरमाया है, ये मेरी कौम का मुस्तकबिल है। कल इन्हीं में किरामत अब्बास है। मौला आपको सलामत की। तो जो है अपने बच्चों को मजालिस में साथ रखो, अपने बच्चों को कभी जुदा ना किया करो। जिक्र करें
कौन कहते कि हम साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन की इज्जत नहीं करते? लो आज मैं एक ऐसे सहाबी पर ऐसा जुमला कह जाऊंगा, वीडियो बन रहा है, ऑडियो बन रहा है, अगर मैं अपनी इस बात पे मुकम्मल ना उतरूं तो आपको दरमियान से खड़े होकर पूछने का भी हक है। हाँ, ये नहीं है कि शरीयत पूरी जो है ना वो शरीयत भी होनी चाहिए और जमहूरी निज़ाम भी होना चाहिए ताकि सबको हक हो। ऐसे नहीं है कि बस जो मैं रहूं से मानूं, जैसे दिल नहीं कहता, बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, आपको ये राइट है, शरी हक है। लेकिन जुमला सुन लीजिए, मैं एक जुमला जरूर हदिया कर रहा हूं। किबला अज़हर हसैन ज़ैदी साहब, उनकी जूती सूड़ती हुई धूल हम जैसों में पड़े तो हम खतीब पैदा होते हैं। हाँ, किबला हाफिज किफायत हुसैन, किबला हाफिज जुल्फ़िकार साहब, इनकी ज़वात मुक़द्दसा को मेरा सलाम है। ये ज़मीन पर बैठ के अर्श की बातें करते थे, हम तो उनकी जूतियों से जो तराशे हुए झूमर हैं वो आप तरफ पेश करें। लेकिन जो मैं जुमला हदिया कर रहा हूं, इन तमाम अरवाह की, अगर इन तमाम हस्तियों की अरवाहें मुझे दाद ना दें तो फिर बीबी से मैंने भीख ही नहीं मांगी। मेरी किताब आ रही है पैगाम रूहानियत बनामे इंसानियत, रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह मुख्तलिफ टॉपिक्स में मैंने फलसफे गुफ्तगू की है। लेकिन अब जो मैं जुमला कह रहा हूं, कौन कहते हैं सहाबा इकराम को? भाई आपके नजदीक जो सहाबा इकराम में सबसे काले रंग के हैं, मोटे होंठों वाले हैं, जिन्हें आप बिलाल कहते हो, इतना इज्जत बड़ा जुमला कहता हूं, घरों तक करेली करते जाओगे। कोई किसी बंदा, मैं कभी नहीं कहता तुम उठा दो बिठा दो, जिसे सलवात नहीं आती पढ़ लो। अगर जुमला इतना काबिल हुआ तो इंशाल्लाह आप सारे बोलेंगे, दीवारों के साथ जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं वो भी बोलेंगे, जो मेरे नौजवान चेहरे बैठे हैं वो भी बोले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार बिलाल के साथ बैठकर एक बर्तन में खाना खा रहे थे। सरकार भी रुकिए, आप तो इतने बेदार हैं कि आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं। सरकार बिलाल के साथ बैठकर एक बर्तन में खाना तनावुल फरमा रहे थे कि ऊपर से अबू जहल आ गया और आकर ऐसे खड़ा हो गया। जाहिर है जो नबी के सामने अकड़ के खड़ा हो वही तो अबू जहल होता है। आप पे मेरी जान कुर्बान, आपकी सलामती हो, अल्लाह आपके ज़हनों के सामने रखे। क्या हुस्न समात है आपका, अल्लाह अल्लाह। ये भी वो जुमला नहीं है, आप सलामत है, आप सलामत है। ये वो जुमला नहीं है, ये तो खतीबाना जुमला था। अबू जहल आया और आकर कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मुझे आपके दीन की समझ नहीं आती। देख लो मेरे शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, अब मैं सहाबी रसूल की इज्जत बयान करने लगा हूं। अब ना कहना मजलिसों में सहाबा का जिक्र नहीं होता, कर तो रहा हूं। अबू जहल आया और आकर कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मुझे आपके दीन की, ये आप लफ्ज मैं कह रहा हूं, वो तो था ही बदतमीज। कहता मुझे आपके दीन की समझ नहीं आती। सरकार ने कहा अगर तुझे मेरे दीन की समझ आती तो तू अबू जहल होता। आप सलामती हो, आपके लिए 2 घंटे चाहिए तकरीर करें, बस मैं जल्दी कर रहा हूं। मौला आपको सलामत रखे। कहा कि मुझे आपके दीन की समझ नहीं आती, मैं उस बंदे की पेशानी पर आकर मिंबर छोड़ के बोसा दूंगा जो ये कहे कि करामत अब्बास सैदी ने जुमला कहा है और दाद देने को मेरा दिल नहीं चाहा। मैं भीख नहीं मांग रहा, अली भीख का नाम नहीं है। जुमला तुम्हें कब्र तक भूले, अली का नौकर ही नहीं हूं। अबू जहल कहता है मुझे तेरे दीन की समझ नहीं आती। ये बिलाल जो काले रंग का है, मोटे होंठों वाला है, इसे उमैया ने खरीदा है, इसे सुफियान ने खरीदा है, ये मेरा नौकर रहा है। मैं तो इसके हाथ में अपने ऊंट की बाग नहीं देता जो पशम की बनी हुई है, कहीं वो बाग काली ना हो जाए। मैं इतना हकीर समझता हूं कि इसके हाथ में मैं अपने ऊंट की बाग नहीं देता, कहीं ये बाग ना काली हो जाए। और तू इसके साथ बैठकर खाना खा रहा। मेरे नबी उठ के कहते अबू जहल तुझ पे खुदा की लानत है। जब ये तेरा गुलाम था उस वक्त और था, जब ये मेरा सहाबी है इस वक्त और है। जिसके हाथ में तू सूरत, जिसके हाथ में तू ऊंट की लगाम नहीं दे रहा, अगर मैं इसके हाथ में सूरज की लगामें ना दूं तो आमना के साथ के सामने जनाब सईदा साहब जो मेरे भाई, अल्लाह तो जो है शायद मैं नहीं समझा सकता। ये है गुलामी रसूल का मौइज़ा। हाय हाय, मैंने खून रसूल की बात नहीं की। अल्लाह से हाँ,
میں نے خون رسول اور نور رسول کے اختیار پہ بات نہیں کی. وہ تو ابھی دن باقی ہے, کیا کروں, دن کم ہے اور مولا کے فضائل زیادہ ہیں. ہوں تو میں طالب علم, توجہ ہے آپ کی. پاکستان کا ہر خطیب مجھ سے اچھا پڑھتا ہے, ہر عالم مجھ سے مدبر اور معزز انداز میں گفتگو کرتا ہے. میں تو آل محمد کا ادنا سا غلام. جس کے ہاتھ میں تو نے اپنے اونٹ کی باغ نہیں دی, جو میرے بزرگ جوش خطابت سے نہیں سمجھ سکے, ان کے لیے آہستہ کہہ رہا ہوں. اگر میں اس کے ہاتھ میں, میرے پیارے بھیا, اکثر آپ کی زیارت ہوتی ہے, اگر اس کے ہاتھ میں سورج کی لگامیں نہ دوں تو پھر غلامی مصطفیٰ کا. تو مجھے کہنے دو نا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. بلال نے وہاں کہا ہوگا نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو مجھے جملہ کہنے دو. آج ملا جی کہتا ہے علی نے کیسے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا. ارے یہ تو شیعوں کی اپنی گڑی ہوئی کہانی ہے. کہاں سورج ہے, کہاں علی کا ہاتھ ہے. علی کا ہاتھ بنا سورج کیسے پلٹا سکتا ہے. ہاں ملا, ایک حد تک تو بھی ٹھیک کہتا ہے, بہت بڑا منطقی جملہ کہہ رہا ہوں. رکیے, مجھے جناب زہرا کی پاک چادر کی قسم, ابھی جناب سیدہ کرامت عباس کی سانسیں لے لے, اگر میں غلط بیانی کروں, ابھی میری بیوی نے یہ جملہ عطا کیا ہے تو میں آپ کے لیے ہدیہ کراؤں. اس سے پہلے والا جملہ بھول نہ جائے, علی کا نوکر نہیں ہوں. ہاں ملا جی, آپ ایک حد تک ٹھیک کہتے ہیں کہ علی کا ہاتھ سورج کیسے پلٹا سکتا ہے. علی کا ہاتھ نہ پلٹا سکتا ہو, یہ علی کا ہاتھ نہیں ہے, یہ تو خدا کا ہاتھ ہے. ہائے ہائے ہائے, نہیں سننا سمجھے, یہ تو جد اللہ کا ہاتھ. صلوات پڑھ یا محمد پر. جس کے غلاموں کا راج چاند اور سورج پہ ہو, اس کی اولاد کا راج کہاں کہاں ہوگا. میں غور فرمایا جملے پاک. اچھا, میں سرکار کے اسم پاک کا آپ کو ایک معجزہ بتا رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام پہ کبھی غور کیے نہیں. دیکھیے, اگر میں نے وہی باتیں کرنی ہے کہ تھانوں سناؤں جی تھوڑے بچے نے بھی یاد ہے, میں کوشش کروں گا کہ اپنے بزرگوں کی ایسے حسین چہروں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ کیا جائے. روزانہ کے مجلس میں اگر ایک جملہ بھی ہدیہ ہو جائے تو بانی مجلس جو ہیں ان کو صفحہ ماتم بچھانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے, آپ کو آنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ایک لمحہ بھی کبھی ضائع نہیں کرتا دعا کے بغیر. جب آپ داد دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کبھی نوٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ وجدانیت میں ہوتے ہیں, میں دعائیں دے رہا ہوتا ہوں, اور مومنوں کے لیے ہی دعا ہوتی ہے. مگر نہ اگر سچ پوچھو تو ماں کی بد دعا اور مولوی کی دعا یہ لگتی نہیں ہے, کیونکہ دونوں دل سے نہیں دیتے. سوچے میں نے جملہ کیا کہا. ہم تو مولا کے ادنا سے ذاکر ہیں, مولوی سے افضل ذاکر ہونا ہے. ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو, آپ کہتے ہیں جو سرائکی میں پڑھے. توجہ فرمائے گا, مولا آپ کو سلامت ہے. اللہ نے پنجاب کی دھرتی کو بڑے حسین ذاکروں سے نوازا ہے. جناب سیدہ آپ کو سلامت, توجہ فرمائے گا. اچھا, اور میرے مسلمان بھائیوں, سوچیں, تفکر کریں, تدبر کریں. یہ ہے بلال کہ اگر اس کے ہاتھ میں سورج کو لگامیں نہ دے دوں تو میں مصطفیٰ نے. یہ غلامی رسول کا معجزہ ہے. پھر سن لے جملہ کہنا, غلامی رسول اللہ کا معجزہ ہے. سرکار کے نام پہ کبھی غور فرمایا؟ میں نے نتیجہ بہت بڑا دینا. ابھی تک آپ نے جتنی داد اور دعا دی وہ آپ کی محبتیں ہیں, نتیجہ میں نے نہیں دیا, نتیجہ بھی میں نے دینا. مولا جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ سخی لال قلندر پاک کے دربار سے کسی مومن نے عنایت فرمائی ہے, ورنہ مجھے اس چیز کی تمیز ہے کہ محرم میں یہ نہیں ہوتا, لیکن چونکہ یہ سخی کے دربار سے آئی ہے اس لیے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہتا. مولا سلامت رکھے. نہیں, وہ پھر فائدہ کیا علی بادشاہ کو ماننے کا کہ اگر یہاں نہ کچھ آئے تو صدف کو گوہر سے پہلے ہی آپ دیتا ہے, بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے. ظہیر علم لدنی کا معجزہ ہے یہ, علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے آپ کو. تو جو ہے نا سب میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار کے نام اقدس کا کیا معجزہ ہے. اچھا, حضور کے نام کے یہ خاموشی نہیں ہے. اب یہ نہیں کہنا مجلس ٹھنڈی گرم. چار ہجے ہیں حضور کے اسم پاک, میم ہے میم دا, میم ہے میم اور دا.
میرے بزرگوں نے اس سے پہلے سنا ہو تو آپ کو بالکل داد دینے کا حق نہیں ہے، اور نوجوان بھی احتجاجاً نہ دیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں کس عالم کا جملہ تھا کلام ادب صاحب پڑھ رہے ہیں، اور اگر میرا حق ہے تو پھر میرا حق ہے، اور حق ہی علی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ہمارے بھائی جذباتی ہو کے، ویسے تو سارے شیعوں پہ الزام ہے، ان کی اذان لمبی دیتے ہیں جناب، کلمہ بڑھا دیتے ہیں، ہر کام زیارت ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں کرنے لگتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ بھائی آپ، ہم جتنے لینتھی کام ہیں ان کا ذمہ ہم پہ ڈال دیتے ہو، آپ بھی تو بہت سے کام شارٹ ہینڈ کرتے ہو۔ Many of the time, my son, especially my Shia and Sunni young generation, it is very important message for you, for me, for us. جتنی عالم اسلام کی قوتیں اور عالم اسلام کی جماعتیں مجھے سن رہی ہے، وہ میرے اس جملے پہ غور فرمائیں۔ میں استدعا کر رہا ہوں، آپ پہ فتویٰ نہیں دے رہا، وہ یہ ہے کہ کبھی آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ لیجئے گا، ماشاءاللہ میرے کافی پروگرام آ رہے ہیں ڈسکشن کے، پی ٹی وی پر، کل دن، آج دن، رات کو دن نیوز پر میرا 50 منٹ کا پروگرام تھا۔ ہم جب بھی شیعہ عالم کہتے ہیں حضور کا نام تو ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ جواب میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ وسلم، یہاں سے آل کھا جاتے ہیں۔ اور جب پورا قرآن پڑھ کے ماشاءاللہ خیر سے حافظ قرآن صاحب آخر میں کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، یہاں سے علی کھا جاتے ہو، وہاں سے آل کھا جاتے ہو، یہاں سے علی کھا جاتے ہو، امریکہ سے مال کھا جاتے ہو۔ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نعرہ حیدری، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ہم تو آپ پہ کبھی شکوہ ہی نہیں کرتے، ہم بڑی شریف قوم ہیں، الٹا ہم شکوہ نہیں کرتے پھر بھی کافر ہم۔ اچھا چلے، یہ میرا مان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سیاستہ کی کتاب میں، سرکار فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو، کسی مسلمان کو اس لیے نہ کہو کہ اگر تم نے ان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو کفر تمہاری طرف پلٹ آئے گا۔ ایک خطیبانہ جملہ کہہ کر، بیٹا انسان ہے، بھول جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا کہ میں محمد مصطفیٰ کے نام کی عظمت بیان کروں۔ لیکن شان حیدر قرار، میرے نوجوانوں، جناب سعید آپ کو سلامت رکھے، میرے بزرگوں کو بھی سلامت رکھے۔ آج میں فیصلہ نہ کر جاؤں لالا موسیٰ میں، تاکہ تم اتنے یقین کے ساتھ چلو کہ ہم کافر ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے بچوں اجازت ہے؟ مجھے دیتے ہو میرے بچوں اجازت؟ آج میں لالا موسیٰ کی اس تاریخی بارگاہ میں فیصلہ کر کے جاؤں کہ مجھے رب محمد کی قسم، سیدہ زہرا کی چادر کی قسم، حسن کے تدبر کی قسم، حسین کی شہادت کی قسم، ہم مر جائے اتنی بڑی قسمیں نہیں کھاتے۔ میں یہ قسمیں کھا کے کہتا ہوں شیعہ کافر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ لاؤ دنیا کے قرآن میرے سر پہ رکھو، اب بندہ کوئی بیٹھ جائے تو میں نے علی سے بھیک نہیں مانگی، بزرگوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میرے جوانوں اگر دل چاہے تو پھر بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر استقبال کریں گے۔ مجھے رب علی کی قسم، حسین کی شہادت کی قسم، شیعہ کافر ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کافر وہ ہوتا ہے جس کا مولا کوئی نہ ہو۔ ہمارے ایک نہیں، ہمارے 14 مولا ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، لا یحب الکافر الا المولا۔ نہیں، سارے نہیں سمجھے، معافی کے ساتھ۔ بیٹا مجھے نعرے کی بہت بڑی خوشی ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے تھوڑا سا غم ہے جو میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے غور نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان کافروں سے نہ الجھ، یہ کافر ہیں، ان کا کوئی مولا نہیں، لا مولا ہی، کافروں کا مولا نہیں ہوتا، کافروں کا مولا نہیں ہوتا۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ کافروں کا مولا نہیں ہوتا، سنیوں کا نبی مولا ہے، شیعوں کا علی مولا ہے، جس کا کوئی مولا نہیں ہے وہی کافر ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں جملہ سمجھے، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھ یار محمد پر، فیصلہ آج کے بعد میرے نوجوانوں کبھی نہ سوچنا کہ نعوذ باللہ ہم تو کبھی شک کرتے ہی نہیں ہیں کہ پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، مومن ہیں کہ بھی نہیں۔ ہمیں تو ہمارے 14 نے ضمانتیں دی ہوئی ہیں۔
ہم 14 کی زبانوں میں چلتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی نیجی اب بالکل خاموش ہو جائے، میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یہاں داد نہ دیں، صرف غور سے سنیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد کا پہلا لفظ ہے میم، بولنے سے منع نہیں کیا لیکن آپ نے بھی بے شک نعرہ یہاں نہیں لگانا۔ حضور توجہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جتنے سیدزادے بیٹھے ہیں آپ کے جد نامدار کا میں یہ نام کے معنی بتا رہا ہوں، میرے لیے دعا کر دی۔ پہلا ہے محمد کا لفظ میم۔ اچھا زمانے کتنے ہیں جناب؟ 4 ہیں زمانے؟ 3 ہیں زمانے، ماضی، حال، مستقبل۔ نہیں شیعہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ نام کے ہجوں کی وجہ سے 4 کہہ رہے تھے، انہوں نے غور نہیں کیا کہ میں نے زمانہ کہا ہے۔ کبھی شیعوں میں بھی تضاد ہوتا ہے، ہاں ہم علی کے ماننے والے، ہم اس کے تھوڑے ماننے والے ہیں، جیسے 40 سال میں سورہ بقرہ نہیں آئی تھی۔ اللہ سلامت رکھے، پاک بھی سلامت رکھے، جناب سیدہ سلامت رکھے، اشاروں کی بڑی لطیف زبان ہوتی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرمائیے گا، محمد زمانے ہیں میرے بچوں 3، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی، ماضی کا پہلا لفظ کیا ہے؟ میم۔ ہے حال کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ہے۔ مستقبل کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے آپ کے ذہنوں میں مولوی صاحب دال کہاں لے کے جائیں گے، ابھی بتاتا ہوں کہاں لے کے جائیں گے، ہاں میں بھی بتاتا ہوں۔ حضور کے پہلے لفظ ہے میم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میم، نقیب ممبر صاحب یہاں میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، حضور کے جو پہلا لفظ میم ہے، اس میں ماضی کی خبریں دینے والا، خبر آدم دے تو مصطفیٰ، خبر نوح دے تو مصطفیٰ، خبر یحییٰ دے تو مصطفیٰ، مخبر صادق، سچی خبر دینے والا، تمام انبیاء کے گزرے ہوئے انبیاء کی سچی خبریں دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی میم میں جتنے انبیاء کی ماضی کی خبریں ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اب دوسرے زمانے کا پہلا لفظ ہے حال۔ محمد کی ہے حال پہ دلالت کرتی ہے، آگے ہے پھر میم، مستقبل کی خبریں دینے والا۔ یا ایھا النبی، نبی لفظ لکھ رہا ہے نبا سے، نبا کا معنی ہوتا ہے خبریں دینے والا، اے غیب کی خبریں دینے والے رسول۔ ہائے 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 ہائے، نانا میں معنی بتانے لگا ہوں۔ حضور کے نام کا پہلا لفظ میم، میم محمد یعنی ماضی کی خبریں۔ حضور کا دوسرا لفظ ہے حال، حال جس کے مستعید ہو، میم مستقبل کی خبریں دینے والا۔ سادہ سا معنی یہ بنتا ہے جس میں، اور دال عربی میں الباء للاستعانت، طالب علم بھی بیٹھے ہوں گے، علماء بھی بیٹھے ہوں گے، الباء للاستعانت بے استعمال ہوتی ہے نصرت کے لیے، الداد دال استعمال ہوتی ہے درود کے لیے۔ حضور کا پہلا میم ماضی کی خبریں، حضور کا ہے حال کی خبریں، حضور کی میم مستقبل کی خبریں، دال ہے درود۔ میرے بچوں بولنا جو آگے بیٹھے ہو، ترجمہ سادہ سے یہ بنا جس میں ماضی، حال اور مستقبل میں ایک لمحے کے لیے بھی درود ساکت نہ ہو، اسے شیعوں کا محمد کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بولو صحیح میرے جوانوں، اللہ اکبر، صلوات پڑھی آل محمد۔ بالکل مولا آپ کو سلامت۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا حصہ میں مولا کے قومی ترانہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو کے پڑھوں، کیونکہ بیٹھے ہوئے بعض اوقات ہو سکتا ہے تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے میرا مصطفیٰ، یہ ہے میرا مصطفیٰ جس کا نام، اچھا حضور چلے کہاں سے؟ یہ خاموشی نہیں ہے، مکہ سے۔ حضور کا آغاز کہاں سے؟ اب چھوٹی اور بڑی ہے کہ چکر میں نہ پڑنا۔ چلے کہاں سے؟ مکہ سے۔ مکہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ پھر ہے ہجرت کی، پھر کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ مدینہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ میم۔ مکہ سے چلے، ہے ہجرت کی، مدینہ میں پہنچے، دال دار فانی۔ جس محمد کے نام میں اتنی ترتیب ہے اس نے اپنے بعد کوئی ترتیب نہیں بتائی۔ اللہ اکبر، جملہ میں کہہ گیا ہوں، جملہ میں کہہ گیا ہوں۔ پی ٹی وی پہ پرسوں ماشاءاللہ محرم سے 2 دن پہلے ریکارڈنگ ہوئی جس میں 3-4 نام علماء تھے۔ تو جب میزبان صاحب نے مجھ سے پوچھا، انشاءاللہ مذاکرہ کا کل میں اس کی ڈیٹ آپ کو کنفرم کر دوں گا کہ وہ کب آ رہا ہے، تو مذاکرہ ہے، تو میزبان سے پوچھتے ہیں علامہ کرامت عباس چودھری صاحب آپ شیعہ عالم ہیں، آپ کربلا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب جو میں نے کہا ہے اگر وہ آپ کی آواز ہے تو ساتھ دیجیے گا، نہ ہو تو نہ دیجیے گا۔ میں نے کہا جناب کربلا 2 تربیتوں کا نام ہے، کربلا 2 تربیتوں کا نام ہے، کربلا 2 تربیتوں کا نام ہے۔ ایک طرف ابو طالب کے خون
خون کی شرافت ہے اور ایک طرف سفیان کے خون کی شرارت ہے. ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. پاک بی بی سلامت، جناب سیدہ سلامت. میری گھڑی پہ اس لیے نظر ہے کہ میں نے بہت کچھ کہنا اور مصائب آج تفصیلی پڑھنا. توجہ فرمانے، کربلا 2 تربیتوں کا نام ہے. کل جہاں میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. 4 برس کے محمد کس کی آغوش میں پلے؟ آپ کو یاد تھا نہ تھی؟ مجھے یاد ہے. حضور کس کی آغوش میں پلے؟ فخر سے نام لیا کریں، سرکار ابو طالب علیہ السلام. آج میں مرشد کائنات کا وہ فضائل سناتا ہوں کہ شاید آپ تک پہنچا ہو. جناب ابو طالب علیہ السلام کی عزت و حرمت کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں. دیکھیے، نصیری مولا علی کو خدا کہتا ہے، کہتا ہے نا؟ بولو، ہاں کوئی پریشانی ہے؟ چلے ہم تو اس نشری ہیں. نصیری تو کہتا ہے نا کہ علی اللہ ہے. اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عنوان سے نہیں ہٹا، وہیں پہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ کے سوا عبادت کے کوئی. یا اللہ تو قادر ہے، خود کیوں نہیں کہتا؟ میں نے اشارے نہیں پہنچے. میرے اللہ تو قادر ہے، مطلق ہے. آپ خود کہہ دیں کہ سنو مسلمانوں، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. نہ میں نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ میں نے کسی سے جنم لیا ہے. اللہ مالک ہے. کیوں میرے پیارے بھیا؟ خود بھی تو کہہ سکتا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حبیب میرے مصطفیٰ آپ کہہ دیجیے. پھر کہتا ہے سورہ رات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب ان سے کہہ دو میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا وارث ہے. حبیب تم کہہ دو. اور پھر کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے حبیب ان سے کہہ دو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے. یہ ہر جگہ نبی سے کیوں کلوا رہا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے میں اللہ بھی اگر تم سے بات کروں تو محمد کے وسیلے سے کرتا ہوں. آپ نہیں کہا بولے تو میں کیا کروں؟ آپ نہیں بولے تو ملا کہتا ہے یہ شیعہ حضرات ہیں، کبھی نبی کا وسیلہ لیتے ہیں، کبھی علی کا وسیلہ لیتے ہیں. علی کی مدد مانگنا حرام ہے، یا علی مدد کہنا حرام ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے. علی سے مدد نہ مانگو، کہو سب اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت. یا علی کہنا حرام ہے، یا علی مدد کہنے والا کافر ہے، یا علی مدد کہنے والا کافر ہے. لالا موسیٰ کے اس تاریخی بارگاہ میں کرامت باز حیدری اپنے کلیجے کا لہو دے کر ایک جملہ کہہ رہا ہے. خدا را میرے مسلمان بھائیوں، بی بی کی عزت کا واسطہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو. ہم بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن اگر تو مجھے علی کی محبت میں کافر کہتا ہے تو کرامت باز حیدری اس کفر کو فخر سے اپنے گلے میں ڈالتا ہے. لیکن رب علی کی قسم مجھے تو کوئی افسوس ہی نہیں ہے. اگر تو مجھے یا علی مدد کے جرم میں کافر کہے گا تو پھر میں اکیلا نہیں ہوگا. اس کا کیا بنے گا جس نے 70 مرتبہ کہا تھا یا علی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوں. سوچ بلندر صلوات پڑھے آل محمد. جس مصطفیٰ کے نام میں اتنا اثر ہے، اللہ نے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں بی بی کا نوکر کیسے اور کس طرح سے پڑھتا ہوں، کتنا سفر کرتا ہوں. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا نام اللہ نے میرے نبی سے پہلے محمد نہیں رکھا. حمد سے ماخوذ ہے محمد، محمود اور محمد. کیوں رکھا؟ اللہ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. کل کو یہ نہ کہہ دے فلاں نبی محمد کے نام جیسا ہے. میرا حوصلہ دیکھ، میں کل سے پڑھ رہا ہوں بھی میں نے مولا کے فضائل نہیں پڑھے. کل تیاری کر کے آنا، اپنے علی کے فضائل پڑھنے ہیں میں نے. توجہ، رات کی سلامی قافلے لوٹنے والوں کی اولاد ہو. تھوڑا سا ہونا بھی چاہیے. خطاب تو مسلمانوں سے نہیں ہے،
مشرکین مکہ سے ہے، جو میرے نبی کے دشمن تھے، خطاب ان سے ہے۔ یہ میرا خطاب شیعہ اور سنی کے لیے نہیں ہے، کسی میرے سنی بھائی کی حرمت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے، میری جان قربان یا رسول اللہ کہنے والا پر۔ جتنے میرے سنی بھائی آتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے آنے والا کون ہے۔ یہ دربار ہمارے بابا کا نہیں، یہ دربار حسین کا ہے۔ یہاں جو آئے ہم حر سمجھ کے گلے لگا دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نعرہ حیدری، جو ہے ہر سال میں ڈرایا جاتا ہے سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے، بڑے خطر ہیں، بڑے خطرے ہیں، اتنے داخل ہو چکے ہیں، اتنی گاڑیاں بارود بھری آ چکی ہیں۔ خدا کی قسم ہم تو وہ قوم ہیں جنہیں بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر علی علی کرنے کا لطف آتا ہے۔ بارش و طوفان ہو، آج اتنی ازالہ باری ہوئی، کیا تعداد کم ہوگی؟ ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو موسم سے زیر ہو جائیں وہ حسین جیسے زبر کے ماننے والے نہیں ہوتے۔ اچھا بس بات ختم کرنے لگا فضائل کے ہاتھ۔ مجھے ایک لانا تھا نتیجے کے لیے، ایک نتیجہ دے رہا ہوں۔ کسی نبی کا نام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رکھا، تاکہ کوئی امت یہ نہ کہہ دے کہ جناب فلاں نبی کے نام جیسا ہے۔ تو آپ بھی میرے مسلمان بھائی بحث کرتے ہو، جب کوئی نبی کے نام جیسا نہیں، کوئی نبی بندے ہوئے ہاتھ تو ایسے ہی اپ ٹو ڈیٹ قسم کی دعوت دے گے نا، میاں معافذت کے ساتھ افسر شاہی، جاگیرہ شاہی، امیر شاہی، تاجر شاہی، جتنی شاہییں ہیں یہ ساری باہر چھوڑ کے آیا کرے۔ جب اس گیٹ کے اندر آ جایا کریں تو پھر کوئی سلیمان بن جائے، کوئی ابو ذر بن جائے، کوئی میسم بن جائے، تو جو ہے نا، اور کوئی مقداد بھی بن جائے۔ اور ابو ذر بننا تو بہت ضروری ہے، ہاں ابو ذر بننا تو اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ ابو ذر بنو گے تو علی ولی اللہ کو واجب سمجھو گے نا۔ تو جو ہے نعرہ حیدری، بڑا سمجھ توجہ۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میرے محمد سے پہلے، کیوں میرے بچے چادر والی سرکار سلام علیکم، کتنی توجہ سے یہ میرا بچہ سن رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتے علی سیکھنے کے لیے۔ ویسے جانا چاہیے یونیورسٹی میں، جانا پڑھا لکھا ہونا تو بہت بڑی عزت۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں اپنے مسلک کو سیکھنے کے لیے ہم یونیورسٹی میں نہیں جاتے، کسی کالج میں نہیں جاتے۔ ہمیں سب سے پہلی یونیورسٹی علی سیکھنے کے لیے، سب سے ویری فرسٹ جو پہلی یونیورسٹی ہے وہ ماں کی آغوش ہوتا ہے۔ جب ہماری مائیں ہمیں جھولی میں بٹھاتی ہیں، بھی توتلی زبان ہوتی ہے، چل میرا بچہ کہ لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو ہمیں فوراً بچپن میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب نہ نبی کے بعد کوئی نبی ہے۔ بات کر دی ہے آپ نے، نہیں غور کیا، اس لیے شیعہ نے کبھی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا۔ کیوں ہوتا؟ جب اللہ کہہ چکا ہے کہ تو خاتم النبیین ہے، that's all، چیپٹر کلوز۔ جب نبی کہہ چکا، اللہ کے فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر میں مولانا کے لیے بھی یہ نہیں مانتا۔ دیکھ میں شیعہ خطیب کہہ رہا ہوں، ہم مولانا علیہ السلام کے لیے بھی اس حدیث کا استدلال کر دیتے، نہیں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پہلے جس دروازے کا نام محمدیہ تھا اسے بدل کر اس کا نام ولایت رکھ دیا۔ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا، کیونکہ محمد تو بدلا ہی نہیں ہے، محمد بدلا کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ سلامت، حسین بادشاہ سلامت، آقا زادی سے تو سلامتی دے آپ کو۔ ایک تاریخی جملہ ہدیہ کر کے میں ذکر مسائل میں آ رہا ہوں۔ ویسے آپ کو پتہ نہیں چلا، گھڑیاں دیکھنے میں 50 منٹ پڑ چکا ہوں۔ جی ہاں، جہاں داد میرے پیارے بھائی جناب سیدہ علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے۔ ویسے گھڑی دیکھنی چاہیے کہ بلادر حسین زیدی نے اس کے بارے میں بڑا اچھا فلسفہ بیان کیا جو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل ہو تو وہ نہیں ہوتا، وہ ہو تو عقل نہیں ہوتی۔ آج کی امام زمانہ کی قسم، حضور امام زمانہ کے سماج کی بات، میں سمریال میں اشرا پڑھ رہا تھا، میں نے وہ کوئی نام لیا تو ایک مومن جذباتی سے کھڑا ہو گیا، کہتے علامہ صاحب، میں نے کہا جی حضور،
میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا فرمائیے. یہ جو بھی آپ نے گما پھرا کے لیا نا اس کا کھل کے نام لے. میں نے کہا بچے میں وضو سے ہوں. جو نہیں سمجھ سکا اس کا اپنا مقدر. نمبر پہ کھڑا ہوں باوضو ہوں بس کافی ہے. مولا حسین آپ کو سلامت کی. جناب سیدہ سلامت کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا ہے, میرے نبی کا دین کیا ہے. بس آخری بات, نعرے بہت ہو گئے, ایک پیغام سنیں اور میں آگے بڑھوں کیونکہ مجلس 3 حصوں میں ہوتی ہے. پیغام آل محمد, فضائل آل محمد. میرے پیارے بھیا میری تو متوجہ نہیں. پیغام آل محمد. آپ ذرا میری تو گھوم کے بیٹھیں تاکہ آپ کانفرنس نہ کر سکیں. سارے خطیب بے ہوش یا معذرت چاہتا ہوں. جناب سیدہ قسم ہمارے ہاں شکوک ہوتے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, ویسے آپ محبت میں کانفرنس بندے پہ جب وہ جلال پیدا ہوتا ہے نا ولایت علی کا, تو وہاں بھی یہی منظر ہوتا تھا. جب رسول اللہ فرماتے تھے نا میرا علی ایسے ہے, ابو ذر کمبر کی طرف دیکھ کے کہتا تھا دیکھ سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. تو جو ہے نا یہ منظر وہ ہے, یہ وہ محفل نہیں ہے کہ جہاں سارا دن بیٹھ کے رات کو حضور کے پاس اٹھ کے دوسرے سے آپ پوچھتے تھے رسول اللہ کیا فرما رہے. توجہ فرمائیں. یہ ہے میرا مصطفیٰ جس کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی قرآن کا سورہ بلد بن جا. کل میں کہہ رہا تھا نا اس مصطفیٰ کے کاندھوں کی کیا شان. بات یہاں سے شروع. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہمارے سروں کے تاج, ہماری جان قربان. میرے سارے محترم فرمایا کرتے تھے جملہ, ہماری جان قربان نبی کی آواز سے آواز نہ بلند کرنے والے صحابہ کا. جو ہے جن میرے جوانوں نے میرے استاد محترم کو نہیں سنا ان کے لیے یہ جملہ پہ رہا ہوں. ہماری جان قربان نبی کو مشکل وقت میں نہ چھوڑ کے جانے والے صحابہ کرام. اللہ سلامت کے. ہم گستاخی کر ہی نہیں سکتے. آؤ میں آج تمہیں بتاؤں کہ میرے مولا علی کے دل میں احترام رسول کیا ہے. کیا زمانہ بیان کرے گا شان رسالت. لفظوں کے غریب ہیں ہم, فلسفوں کے غریب ہیں ہم, ہمیں علم ہی نہیں ہے. ہم کیا شان رسالت بیان کریں. میری جرت کیا ہے, میری زبان کی مجال کیا ہے کہ میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے شان رسالت ہدیہ کروں. آؤ ایک ہی جملہ کافی ہے, صبح تک انشاءاللہ نماز میں داد دیتے رہو گے. زرہ گر گئی میرے رسول اللہ کی. اینڈ ہے جی, میں نے اس سے بڑا شان مصطفیٰ پر جملہ نہ پڑھا ہے, نہ سنا ہے, نہ سمجھا ہے, نہ سوچا ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. زرہ گر گئی میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ اکرام کو زرہ مل گئی. ان میں ایک منافق بھی تھا کے ساتھ, اس نے زرہ اٹھائی. دشمن رسول منافق بھی تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ. صحابیوں نے ذرا چومنا شروع کر دیا. کیوں نہ چومتے, میرے نبی کے پکے صحابہ جو سچا صحابہ. ذرا کو چومنا شروع کر کہ اتنے میں سامنے سے میرے مولا کائنات تشریف لیا, یا علی ابن ابی طالب سے تشریف لیا. اگر میرا ایک سنی بھائی بھی بیٹھا ہے یہ جملہ اس کے لیے ہدیہ کروں. آج کے بعد اگر یہ وہ سوچے کہ شیعہ علی کو بڑھاتے ہیں, پھر میرے پاس نہیں میرے ابا کے پاس بھی علاج نہیں ہے جو میں جملہ اب سمجھانا چاہتا ہوں. ہاں سیدھی سی بات ہے. پھر میں لا علاج مرض کو میں چھیڑا نہیں کرتا. میرا کام ہے دعوت دینا. آگے میرا پیغام میں محبت ہے, جہاں تک پہنچے آگے تمہاری مرضی ہے. وہ زرہ اٹھائی, صحابہ کرام چومنے لگے. منافق نے کہاں چومنا تھا, منافق نبی کے کسی چیز کو چومتا ہے ہی نہیں. آج بھی دیکھ لو کوئی چومے تو اسے مارتا ہے, تو جو ہے نا منافق کا کام ہی نہیں نبی کے کسی تبرک کو چومنا. صحابہ کرام نے زرہ کو چوما. اس سے بڑا میرے پیارے بھیا, اللہ میرے بھائی کے حسین چہرے کو سلامت ہے. میرا بھائی ہر جملے پہ کھل رہا ہے. ایسے زرہ اٹھائی بلا تشبیہ, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع, اللہ کے ولی, حجت خدا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک چھپ کے مدد کرنے والا, رسول اللہ کی ظاہری مدد کرنے والا, جس کی ولایت کے بغیر نہ قرآن نہ اسلام نہ انسان مکمل ہوتا ہے, ایسے لے کے آئے زرہ اور کہا یا علی اس زرہ کو پہچانتے ہو. مولا نے کہا نہیں. رک جائیں ایک سیکنڈ کے لیے, مجھے آپ کا سکتہ چاہیے. ایسا بھی خطیب ڈھونڈو گے جو کہے گا سکتہ چاہیے, کسی سانس کی بھی آواز نہ, جو میں سرکار کی عزت پہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں اور ادب رسول سمجھانا چاہتا ہوں جناب علی کی سیرت سے. 1 منٹ کے لیے پھر پتہ چلے گا شیعہ علی کیوں کرتے ہیں.
जरा उठाई और कहा या अली, इसको पहचानते हो? मौलाना ने फरमाया नहीं, ये वही अली है ना जो कहते हैं सलूनी सलूनी। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नफले कुफर कुफर नबाशत, ज़ाहिरी तजाद। देखो बहुत ज्यादा वक्त हो गया, अब फिर दुआ करना आज भी गाड़ी तख्ते बिल्किस बांधे। आपका क्या मियाँ, पहले कहते जाकिर को जल्दी आप पहुंच, और दो बैठे बस दो जाकिर हैं, ये आप चाय वाय पिए, और कहीं गाड़ी लग जाए कहते अच्छा हुआ पैसे लेता था ज्यादा। तो जो नहीं मोहब्बत है। किबला दरअसल ज़ैदी साहब फरमाते हैं खिताबत ऐसी हो कि किसी पे गिरा ना गुजरे, वरना मैं कभी फजूल बात नहीं करता। सैयद आपको सलामत। कहा यानी पहचानते हो? मौला फरमाते ज़रा है। मौला फरमाते ज़रा है। कहा सवाल ये नहीं है। मौला फरमाते सवाल क्या है, किसकी है? कहा ये नहीं जानता ये किसकी ज़रा है। मुनाफिक कहते हैं वैसे तो हर वक्त नबी के साथ रहते हो, यह भी नहीं पहचाना कि आज मोहम्मद की ज़रा है। सरकार ने कहा मैंने कदमों से ऊपर कभी देखा ही नहीं यार। मेरे मौला फरमाते हैं मैंने अपने नबी के कदमों से ऊपर कभी देखा ही नहीं। इस्लाम नाम है इताअत रसूल का, इस्लाम नाम है इज्जत रसूल का, इस्लाम नाम है नामूस रसूल का, इस्लाम नाम है अपने नबी पर सब कुछ कुर्बान कर देने का। यह नबी पर कुर्बान ही कर देना था ना कि आधी रात को हुसैन ने कहा ज़ैनब चल अम्मा की कब्र छोड़े। जी बेटे मैंने वादा किया था कि कल मैं मुसाहिब ज्यादा पढ़ूंगा। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के ना। बेटा थोड़ा सा इसको बनाना, थोड़ा सा बेटा। मेरी बेटियों मेरी बहनों अपील कर रहा हूं, मेरी बेटियों जब भी घरों से बाहर निकलो कभी चादर के बगैर ना निकलो। मैं अपने नौजवानों से अपील कर रहा हूं, गले में कपड़ा डालकर, मुझे फतवे का हक नहीं, मैं गले में कपड़ा डाल के अपील कर रहा हूं। मेरे बच्चों सारी दुनिया शराब पिए, हमें इससे गर्ज नहीं है। जो अली का शिया है कभी उस बदकुमाश के साथ बैठना भी ना जो शराब पीता है। इस शराब की वजह से 4 साल की सकीना हाथ जोड़ के कहती है ना मां मेरी दादी ने चकिया पीस पीस के पाला। फजाइल से ज्यादा मेरी पहचान मसाइब है, जुनून है मेरा मसाइब। आज तक शुरू कर रहा हूं, ऐसा ना हो क्या बर्दाश्त ना करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न ज़ियाद के दरबार से वापस आए, घर में तशरीफ लाए। अदब से पढ़ूंगा, कोई रोए ना रोए। सानिया ज़हरा मलिकतुल कायनात वारिस गिलाफ काबा वारिस इन्नमा युरीदुल्लाह। जरूरी है कि बदतमीजी से नाम लो तो लोग रोते हैं, इनकी इज्जत पे तो रोना आता। मेरी बीवी फरमाती है भैया क्या अम्मा की कब्र छोड़ने का वक्त आ गया? मैंने एक मोहसिन नकवी साहब का जुमला पढ़ना है, मुझे बड़े पसंद थे। कहा हाँ अज़ादारो हुसैन है माँ की कब्र पर बिला तशबीह। हम भी तो इंसान होते हैं ना, हमारा कोई पत्थर का दिल तो माँ की कब्र को ऐसा जैसे बच्चा झूल अम्मा अम्मा बेटा जा रहा है, अम्मा गरीब बेटे का सलाम, अम्मा मैं नहीं कहूंगा मातम करो, अम्मा परदेशी बेटे का सलाम। मेरा बेटा सब कुछ कहे, अपने आप को परदेशी ना कहे। बेटा तू मक्का जाएगा माँ मक्का होगी, तू मदीना जाएगा माँ मदीना होगी, तू कूफा जाएगा माँ कूफा होगी। और बेटा देख लेना जब तू घोड़े से उतरेगा ना, अगर तेरी मक्तल साफ हो तो समझ लेना जिब्रील के पर ने नहीं की, तेरी माँ के सर के बालों से। शर्म करके ना रोया करो। फजाइल में कोई बंदा नारा लगाए ना लगाए कोई बात नहीं, लेकिन मसाइब में कोशिश किया करो। हर बंदा सीने पे हाथ मार के कहे हाय हुसैन। जनाब ज़ैनब किसी अलामा की तकरीर सुनने नहीं आती, बीबी ज़हरा किसी अलामा की तकरीर सुनने नहीं आती। बीबी उस वक्त आती है जब तुम कहते हो ना हाय हुसैन। उस वक्त शाम से जनाब ज़ैनब कहती है सकीना चल मेरे भाई के। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। बस जल्दी कर रहा हूं, मेरे मौला मुझे हिम्मत देना कि जल्दी पहुंचूं, जल्दी जल्दी। मेरे मौला का अब्बास जी, मेरे मौला का दर्शनास कागज लाओ। अब्बास कागज लाए जी, हुक्म मौला। बेटा लिख। अब्बास ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्र मिनल्लाह फतहुल करीम। हुसैन ने कहा बेटा ये कौन सी आयत लिखी है? मौला ये लिखा है
कहा बेटा इसको काटना नहीं, चूंकि कुरान है, इसके नीचे लिख इन्ना लिल्लाह है। सुभान। लाला मूसे वालों, मैं झोली उठा के दुआ कर रहा हूं, जनाब सईदा आपको कभी कोई कमी ना दे, जनाब मखदूम कायनात आपको कभी कोई कमी ना दे, मौला आपको सलामत रखे। आप ऐसा रोते हो, ज़हरा बीबी खुश रहे। लिख मौला लिखाइए, अब्बास लिख हुसैन इब्ने अली शहीद करबला। सलामत है, जल्दी करूंगा तो फिर पूरा मसाइब नहीं पढ़ूंगा। लिखा हुसैन इब्ने अली मेरे भाई शहीद करबला। नीचे लिख अब्बास इब्ने अली शहीद करबला, जाफर इब्ने अली शहीद करबला, अब्दुल्ला इब्ने अली शहीद करबला, अली औसत इब्न अल हुसैन शहीद करबला, अली असगर इब्न अल हुसैन शहीद करबला। ना तुम खामोश हुए हो, ना मैं कहीं चला गया हूं। तेज पढ़ूंगा, पूरा मुसाहिब सुन नहीं सको। लो मेरी बेटियों, जो तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखे यजीद और मरवान बन के उठे। मेरी बेटियों, अगर तुम में से चीख की आवाज आए ना तो फिर दरूद पढ़ के रोना, फिर तुम नहीं हो कोई और है। अगर मेरे जवानों तुम्हारे करीब से रोने की आवाज आए, फिर वो आता है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, गले में तोक है, पैरों में बेड़ियां है। जब कोई मोमिन चीख मार के रहता है, सकीना रो के कहती भैया सजान अगर ये करबला में होते मेरे गोशवारे ना करते, भैया अगर ये करबला में होते मेरे भाई असगर को नेजा ना लगता। क्या क्या रो रहे हो, मौला सलामत रखे। अच्छा सैयद है, सैयद साहब मुझे आप भी सही जाते हैं। अच्छा जितने सैयद बैठे हैं, चूंकि इमाम ज़माना फरमाते हैं हमारे मसाइब पे पर्दा ना डालो। मेरे बच्चों आप भी मुझे माफ कर दें, मैं झूठ बोलूं जनाब सैयदा हिम्मत ना दे, कोई बर्दाश्त कर जाए उससे मौला फिर भी सलामत रखे। अब जो जुमला आया है ना, 9 लाख के लश्कर को नजर से रोकने वाला अब्बास चीखे मार के रोया है इस जुमले पर। जब 72 के नाम पूरे हो गए ना, तैयारी है मेरे बच्चों, इजाजत है। जब 72 के, समझ आ रही ना सबको, जब 72 के नाम पूरे हो गए, हुसैन के अब्बास ने कागज रखना चाहा और मेरे बच्चों ऊपर दे, एक मर्तबा आवाज आई अब्बास कागज नीचे न रख। का मौला 72 तो पूरे हो गए, का अब नया नाम लिख। का मौला किसका लिखना? का लिख ज़ैनब बिन्त अली असीर शाह। मातम कर जो बैठा है मोहम्मद गाजी का सर अब्बास के कदमों में आया, रो के कहते बोला इमाम पढ़ के हुक्म न देना। ये है मौलानी की बेटी, शर्म करके ना रो। मासूम फरमाते ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पर। अच्छा मैं कह ही देता हूं, आपकी मोहब्बत है कि छुपाता नहीं। ये जुमला सरकार सैयद मोहसिन नकवी शहीद का है। कौन सा ये साहब इजाजत? का अब्बास लिख ज़ैनब बिन्त अली असीर शाम। खबरदार कोई जाकिर यहां पड़े कि अब्बास ने कहा नहीं लिखता ना, दोनों हाथ मौला हुसैन के कदमों पे रखे और रख के कहा कनीस का बेटा हूं, इमाम बन के हुक्म ना दीजिएगा। मौला एक दुआ करते हैं, आ मेरा बेटा। कहा बस बोलो। मौला दुआ करना ज़ैनब का नाम और शाम लिखने से पहले तेरा अब्बास मर जाए।